واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 36 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم فرعون کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ ان کو جا کر کے توحید کی دعوت دو، ان کو راہ راست بنانے کی کوشش کرو اور ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرو کہ کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ تم نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، تم تو خود مجبور ہو، تمہارے پاس تو اپنے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی دعا یہ مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دیجئے تاکہ آنے والے حالات سے نبرد آزما ہو سکوں، آنے والے جو تبلیغ اور دعوت میں جو پریشانیاں ہوں اور جو تکالیف پہنچیں اور شدائد کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت آ جائے۔ میرے سینے کو کھول دیجئے اور دعوت و تبلیغ کے تعلق سے میرے سینے کو مطمئن کر دیجئے۔ ایک تو یہ دعا مانگی۔ دوسری دعا یہ مانگی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے معاملات کو آسان کر دیجئے۔ اگر آپ نے میرے معاملات کو آسان کر دیا تو تبلیغ کرنا میرے لیے آسان ہوگا، اور اگر مشکل آپ نے بنا دیا تو میرے لیے مشکل کام ہو جائے گا۔ تو میرے لیے آپ آسانیاں پیدا کر دیجئے، معاملات کو آسان کر دیجئے تاکہ میں آسانی کے ساتھ آپ کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی اس ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کر سکوں۔ تیسری دعا یہ مانگی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے میرے پروردگار میرے سینے کی گرہ کو آپ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ سینے کی میری زبان کی گرہ کو آپ کھول دیجئے۔ میری زبان کے اندر جو لکنت ہے، رکاوٹ ہے، بات کرنے میں جو پریشانی ہو رہی ہے، آپ اس لکنت کو، اس گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ زبان کے اندر لکنت کیا تھی۔ لکنت تو مفسرین نے اس کی دو وجہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، رکاوٹ تھی، جس سے بات کرنے کے بعد لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے، مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نجومیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو، سلطنت کو ختم کرے گا۔
تو فرعون تھا ظالم بادشاہ، اس کو اپنی حکومت کے خاتمے کا یقین ہو گیا، تو اس نے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا، جس کا قرآن کے اندر کئی جگہوں پر ذکر ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ بچوں کو تو قتل کرا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بہت سارے بچوں کو، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کر دیا تاکہ وہ بچہ نہ آئے اور میری حکومت کا خاتمہ نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ماں نے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، ان کی ماں نے صندوق کے اندر رکھ دیا، اور وہ صندوق فرعون کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے اندر نظر آئے، نہایت ہی حسین خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں۔ فرعون نے جب دیکھا، اور حضرت آسیہ جو ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گئے دونوں، فرعون بھی فریفتہ ہو گیا اور حضرت آسیہ بھی فریفتہ ہو گئی۔ تو فرعون نے اچانک ہوش میں آ کر کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ میری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس بچے کو قتل کر دو۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کرے ایک چھوٹے بچے سے تمہاری حکومت ختم کیسا ہو جائے گی، اس بچے کو قتل مت کرو، ہم ان کو اپنا بیٹا بنا دیں گے، ہماری حکومت کا وارث بنے گا، ہمارا مددگار بنے گا، آپ اس کو قتل مت کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے رکھ لیا، لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کے اوپر مامور کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے گھر لے جاتی تھی، اور کبھی کبھی لا کر کے ملاقات کرا جاتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، اچانک موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی زور سے پکڑی، اور پکڑ کر کے زور سے جھٹکا دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تماچا بھی مارا۔ بچوں کا عادت ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی بہت جلدی پکڑتے، داڑھی پکڑ کر کے جھٹکا دے دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا اور تماچا بھی مار دیا فرعون کو۔ فرعون غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہی میری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس کو قتل کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب عالی، یہ چھوٹا بچہ آپ کے حکومت کو قتل کرے گا، ارے یہ نادان بچہ ہے، اس نے آپ کی داڑھی پکڑی، آپ کے چہرے پر مارا، تو اس سے کوئی حکومت کے اوپر فرق تو پڑے گا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو آزمانا ہے تو آپ آزمائیے۔ چنانچہ ایک برتن میں آگ کا انگارہ رکھا گیا، اور دوسرے برتن میں ہیرے جواہرات رکھے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھیں یہ کس چیز کو پکڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن کی وجہ سے آگ کو پکڑتے ہیں یا ہیرے جواہرات کو منتخب کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیرے جواہرات والے برتن میں ہاتھ ڈال رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر کے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے آگ کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچے تھے، آگ کا انگارہ لیا اور لے کر کے اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ اسی انگارے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، زبان تھوڑی سی جل گئی تھی، کتنا بھی علاج کرایا گیا لیکن زبان کے اندر جو رکاوٹ آئی تو پھر وہ رکاوٹ ختم نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا اللہ میری زبان کی لکنت کو، میری زبان کی رکاوٹ کو آپ دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ایک اور دعا مانگی کہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دیجئے۔ وزیر کے معنی کیا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا۔ تو چونکہ وزیر بوجھ اٹھاتا ہے، ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، نائب بنا دیجئے۔ اور وہ اہل میں سے کون ہے؟ ہارون علیہ السلام، جو مصر کے اندر ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے 4 سال بڑے تھے، اور 4 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرے اہل میں سے میرے بھائی کو وزیر بنا دیجئے، اس کو نبی بنا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے حضرت ہارون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کو وزیر بنا دیا،
اور وہی کے ذریعے اطلاع دی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، تم ان کے استقبال کے لیے مصر سے باہر آؤ۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام مصر سے باہر آئے اپنے بھائی کا استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، تاکہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ میں آپ کا بہت زیادہ ذکر کر سکوں۔ یہ دیکھیے ایک ماحول کا اثر پڑتا ہے، جب ماحول میں آدمی رہتا ہے تو ذکر کی، تلاوت کی، نماز کی، اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے، اور جب ماحول سے باہر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کا جو جذبہ رہتا ہے نیک عمل کرنے کا، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ میرے بھائی کو وزیر بنا دیجئے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے میں آپ کا ذکر کثیر کر سکوں، آپ کو یاد کر سکوں۔ تو آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہاری تمام دعاؤں کو سن لیا اور تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لیا، کسی دعا کو ہم نے رد نہیں کیا، تمہاری تمام دعائیں ہم نے قبول کر لی۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، آگے ابھی اور بھی بہت لمبا چوڑا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ بات یہ ہے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے عبرت کا ہے، عبرت کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں فرعون کی داڑھی کو کھینچا، تو اس سے پتا کیا چلا؟ فرعون کے بھی داڑھی تھی۔ یہ مرد کی علامت ہے، داڑھی رکھنا یہ مرد کی علامت ہے۔ فرعون چونکہ مرد تھا، کافر تھا، مشرک تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور داڑھی بھی بڑی مقدار میں تھی۔ چھوٹی داڑھی اگر ہوتی کیسا پکڑتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو زور سے پکڑ کر کے جھٹکا دیا، پتہ یہ چلا کہ بڑی داڑھی تھی۔ اور آج بھی مصر کے عجائب خانے میں جو فرعون کی لاش ہے، آپ بھی اس کی داڑھی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ مرد کی نشانی ہے، داڑھی اگر نہ ہو وہ کچھ بھی مردانگی نہیں ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات، کام کی بات بتاتا ہوں، جو آدمی داڑھی رکھتا ہے اس کی مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات اگرچہ تفسیر سے متعلق نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی داڑھی منڈاتا ہے اس کی مردانگی میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کی مردانگی میں کمزوری آ جاتی ہے، جنسی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اور جو آدمی داڑھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مردانگی کو قوی کر دیتے۔ تو فرعون دیکھیں، افسوس کی بات ہے، فرعون کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود اس نے داڑھی رکھی۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کی یہ پہچان تھی، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ ٹوپی کھول کر کے مسلمان باہر نہیں نکلتا تھا۔ کوئی بچہ اگر ٹوپی کے بغیر نکلے تو اس کو جو ہے تنبیہ کی جاتی تھی، اور ڈر کے مارے وہ ٹوپی پہنتا تھا۔ آج تو مسجد میں بھی آ کر کے کیسی طرح نماز پڑھتے، نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ ٹھیک سے کپڑا ہے، بس اپنی مرضی سے جیسا نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پیچھے کا حصہ دیکھیے بالکل اریاں ہو جاتا ہے، پیچھے کا حصہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے، ایسا شرٹ پہنتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی شناخت کو، اپنی نشانیوں کو مٹا دیا۔ اور ہندو کا کیا تھا؟ ان کی پہچان کیا تھی؟ دھوتی پہننا اور پیچھے چوٹی رکھنا، یہ ہندوؤں کی پہچان تھی۔ ہر ہندو دھوتی پہننے کی شان سمجھتا تھا اور پیچھے چوٹی رکھنا شان سمجھتا تھا، لیکن کم وقت ہندوؤں نے بھی اپنی شناخت مٹا دی، مسلمانوں نے بھی اپنی شناخت مٹا دی۔ نہ مسلمانوں کے پاس کوئی نشانی ہے، پہچان ہے، اور نہ ہندوؤں کے پاس کوئی پہچان ہے، یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بڑی ہی عبرت کی بات ہے کہ فرعون ظالم ہونے کے باوجود، سرکش اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کو تو بدرجہ اولا چہرے پر داڑھی رکھنی چاہیے۔ اور چہرے پہ داڑھی رکھنے سے کیا چیز مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اگر ہم نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی اس سے کیا نقصان ہے؟ اور اگر داڑھی ہم نے نہیں رکھی تو کیا فائدہ ہے؟ اگر ہماری عمر بھی ہو گئی، بعض لوگ دیکھیے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے داڑھی کو کھرستے ہیں، جیسا کوڑا کرکٹ صاف کرتے نہیں ویسا داڑھی کو کوڑا کرکٹ سمجھ کر کے نکال کر کے اس کو باہر پھینک دیتے۔ داڑھی رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے اس داڑھی کو رکھا۔ اگر داڑھی رکھنے سے کوئی خراب آدمی دکھتا، بدصورت دکھتا،
تو بتائیے 1,24,000 انبیاء کرام نے داڑھی رکھی اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے داڑھی رکھی. کسی بھی نبی سے، کسی بھی صحابی سے، کسی بھی ولی سے، کسی بھی قطب ابدال سے داڑھی کا منڈانا، داڑھی کا نہ رکھنا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ مسلمان کی پہچان ہے اور مسلمان کی علامت ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنے چہرے کو سنت سے منور کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر جب آئیں گے اور آ کر کے دیکھیں گے کہ ارے اس کے چہرے پر تو سنت کا نور ہے، نبی کی سنت کا نور ہے، ارے چلو یہ نبی کا دیوانہ، نبی کا غلام ہے. اور اگر داڑھی ہماری منڈی ہوئی نظر آئی تو وہ فرشتے منکر نکیر جو حساب کتاب لینے آئیں گے وہ دیکھیں گے ارے یہ تو بالکل فاسق فاجر دکھ رہا، یہ جو ہے منافق اور یہود و نصارہ کی طرح شکل بنائے ہوئے ہے، چلو اس کو پکڑو، اس کو سختی کے ساتھ اس کا حساب لو. کتنا بڑا معاملہ ہے کہ جب وہاں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر قبر میں مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، من ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے. تو بتائیے اگر وہاں ہمارے نبی جب ہم کو دیکھیں گے بغیر داڑھی کے تو ہمارے نبی کو کتنی نفرت ہوگی کہ ہمارا امتی ہے، میری امت کا آدمی کیا ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم، فرعون نے جب داڑھی رکھی اور فرعون کے چہرے پر داڑھی تھی، ہم لوگوں کو بھی سنت سے اپنے چہرے کو سجانا چاہیے تاکہ ہم بھی منور، ہمارا چہرہ بھی منور نظر آئے. اور دیکھیے آپ تجربہ کر کے، جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کا چہرہ کتنا منور نظر آتا، اور جو منڈتا ہے اور خضاب لگا دیتا ہے اس کا چہرہ کتنا بدنما اور کتنا بدصورت دکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.